الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے بھائی دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ جیسے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا گیا تھا کہ ایک بابرکت اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر ایک مبارک رات شب برات کی جو رات ہے وہ بھی آتی ہے۔ اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے عربی لفظ سے بری ہونا، یعنی اس مہینے اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ برات شب برات جو ہے وہ رکھا گیا۔ 15 شعبان کی رات، اس مرتبہ یہ رات اتوار اور پیر کی درمیانی جو رات ہے وہ شب برات آئے گی، یعنی مغرب اتوار کے دن مغرب کے وقت سے غروب آفتاب کے وقت سے یہ رات شروع ہو جائے گی اور طلوع فجر تک رہے گی۔ بڑی فضیلت آئی ہے اس رات کے اندر عبادت کی۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف الى السماء الدنيا من شعبان، یعنی جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ اس کے مطلب بیان کیا گیا ایک کہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے یعنی اس رات کے اندر۔ اور قبیلہ بنو کلب عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے جو بکریوں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، تو فرمایا کہ اس قبیلے کی جو بکریوں کے جو بال ہیں نا، بال کتنے ہوتے ہیں جانور کے جسم پر بال، اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ ان کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، تو اسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر دی جائے۔ مثلا والدین کا نافرمان کوئی شخص ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اس رات۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس کے پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتے ہوں، یعنی مردوں کی حکم یہ ہے کہ ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے، تو اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوتا ہے تو اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے فرمایا کہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے گناہ جو ہے مختلف روایات کے اندر بتائے گئے ہیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کر لے اور اس رات کے اندر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی ایک ایک حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں، اور یہی روایت یہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک عید الفطر کی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک شب جمعہ کی جو رات ہوتی ہے وہ، اور اسی طریقے سے ایک ماہ رجب کی پہلی رات، اور اسی طریقے سے شعبان کی جو 15ویں رات ہے یعنی شب برات یہ رات۔ اور فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے اسی طریقے سے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ان سے بھی یہ بات منقول ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، تو ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے شب برات کی رات۔ باقی اس رات کو کیسے گزارا جائے، کیا اعمال کیے جائیں، تو دیکھیں شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل طے نہیں کیا گیا،
کہ بھائی تم نے فلاں خاص طریقے سے نماز پڑھنی ہے یا فلاں جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، بلکہ جس کو جیسے جتنی توفیق ہو جائے وہ اس رات کے اندر عبادت کے اندر لگے، کبھی تلاوت کر لے، کبھی نوافل پڑھ لے، کبھی جو ہے وہ کوئی ذکر اذکار کر لے، اور اسی طریقے سے کوئی صدقہ و خیرات کر دیا، تو یہ سب نیکی اور اچھے اچھے کام ہیں۔ تو اسی لیے جتنی جس کو توفیق ملے وہ اس رات کے اندر جو ہے وہ نیکی سر انجام دے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی کیا کریں، اتنی طویل رات ہے تو کیا کریں، یعنی کس طریقے سے ہمیں کوئی ایسا مل جائے ٹائم ٹیبل سا کچھ کہ اس کو ہماری رات اچھے طریقے سے گزر جائے۔ تو بزرگوں سے منقول ہے، یعنی بزرگوں کی طرف سے باتیں ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یعنی کوئی اس کے عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ مثلا نوافل جو ہے وہ پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت جو ہے وہ نوافل کی ادائیگی کم از کم کر لے، اتنا تو کر لے، 2 رکعت کر کے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے نوافل، اور 2 رکعت کر کے، اور اس میں طویل جو ہے نا وہ قیام کرے، طویل رکوع کرے، طویل سجدے کرے۔ کسی کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں تو بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیں، ورنہ رکوع کے اندر تو یہ ہے کہ رکوع تھوڑا لمبا کر لیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد تھوڑے سے اور جو پاکی کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، اس طریقے سے الفاظ پڑھ لیں، اور اس طریقے سے سبحان ذی الملک والملکوت، جو تسبیح کے جو الفاظ ہیں ان تسبیح کے الفاظ کو رکوع کے اندر پڑھے، تھوڑا سا لمبا کر لیں۔ پھر سجدے میں جب جائیں تو سجدے کے اندر بھی سجدے تھوڑے سے لمبے کریں، ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہی ہے نا، تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں نا وہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا دعائیں ہر ایک کو آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے اور جو قرآن کے اندر دعائیں ہیں اور جو حدیث کے اندر آئی ہیں دعائیں ربنا والی، تو ان دعاؤں کو کیا ہے سجدے کے اندر پڑھ لیں۔ اگر نہیں آتی ہیں دعائیں تو تھوڑی بہت آدمی کو آنی چاہیے، تھوڑی سیکھ لیں۔ مناجات مقبول ہے کتابچہ، تو اس کے اندر دیکھ کر 2-3 دعائیں، تاکہ سجدہ ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ عربی کے اندر دعائیں جو آدمی مانگے سجدے کے اندر، تھوڑا سا رکوع بھی لمبا کرے، اور بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں تو بڑی بڑی صورتیں پڑھے، کم از کم 8 رکعت پڑھ لے، پھر تھوڑی سی تلاوت کرنا چاہے تلاوت کر لے، ذکر کرنا چاہے ذکر کر لے، اور اہم چیز جو سب سے آخر میں ہے وہ یہ ہے جو کہ تمام عبادات کی عطر ہے، جسے کہا جائے روح ہے، مغز ہے، کہا گیا نا دعا، وہ دعا مانگے، دعا عبادت کا مغز، خالی دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی زبان کے اندر ایک ایک حاجت اپنے الفاظ کے اندر جو جو حاجت ہے وہ جو کیا نام ہے مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور تنہائی کے اندر گھر میں رہتے ہوئے، یعنی اس میں کسی پروگرام میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، بلکہ اپنا تنہائی کے اندر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا ہو، اور تنہائی کے اندر جتنی توفیق مل جائے اتنی جو عبادت کر لی جائے۔ اگر کسی سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ سکے تو کم از کم اتنا تو ہر آدمی کر لے، اس رات کی محرومی سے بچنے کے لیے ہر آدمی اتنا تو کر لے کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور جو فجر کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اتنا تو کر لے۔ بہت سے لوگوں کو ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ راتوں کو اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، کہ صبح کا جو کام ہے وہ متاثر ہوگا، اور تو اس وجہ سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، مطلب نہیں کر پاتے مشکل ہے، تو کم از کم اتنا تو کر لے آدمی کہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اور کوئی گناہ کا کام نہ ہو، اس رات کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں ہوگا، اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت کی، ویسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو اگر رات کو نہیں اٹھ سکتا تو کم از کم اتنا تو ہر آدمی کر ہی لے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی اس رات کو گزارنے کی بات، جتنا آدمی سے ہو سکتا ہے نا اتنا کر لیں، ایسا بھی نہیں کہ پوری رات جاگیں، جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پوری رات جاگنی ہے، اب چاہے باتیں کر کے گزاریں یا کوئی اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر گزاریں یا کسی اور طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے گزاریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی رات ہے خالص، اور اس کے اندر جتنی عبادت ہو سکتی ہے کی جائے، لیکن گناہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کی غرض سے اٹھے ہوئے لیکن گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں،
سیاسی گفتگویں بھی ہو رہی ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے اور تبصرے بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو گویا کہ ہم نے اس رات کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ تو اس سے اچھا تو یہ تھا کہ ہم سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکے نا آدمی سے اتنا کر لے، اٹھ سکتا ہے تو اٹھ جائے، ورنہ پھر سوتا رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ بہرحال بڑی قیمتی رات ہے یہ، تو اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر جو اگلا دن ہوگا یعنی پیر کا دن، اس دن کے بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں روایت ہے، جو روایت ہے اس میں ایک روایت ملتی ہے، بس پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ملتی ہے، اور وہ روایت بھی ایسی ہے جو کہ ضعیف روایت ہے، یعنی روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ لیکن بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ روایت تو موجود ہے اس لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جبکہ بعض دیگر علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ ایسا ہے جو فضیلت والا ہے، پورا مہینہ ایسا ہے جو کہ فضیلت والا ہے اور اس میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ بھی شعبان کے دنوں میں سے ایک دن ہے، تو اسی لیے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کیا ہے، اس نیت سے روزہ رکھ لے کہ شعبان کے دنوں میں سے یہ ایک دن ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے نا، 13، 14 اور 15 ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 15 تاریخ یعنی شعبان کی جو 15 تاریخ ہے، 15 شعبان کی جو دن ہے، یہ بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے، یہ بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے۔ تو ان دو وجہوں سے کوئی اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ایک اس وجہ سے کہ یہ ایام 20 میں سے ایک دن ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ یہ ماہ شعبان کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ تو باہر آپ کوئی روزہ رکھ لے تو رکھ لے، ثواب ملے گا، اس کو نفلی ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی ملامت والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو جس کو توفیق کو رکھنے کی ہمت اور طاقت کو رکھ لے، کوئی نہ رکھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل اس رات کو قبرستان جانے کے حوالے سے، تو بہت سے لوگ ہر سال جا رہے ہیں قبرستان، ہر سال جا رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ شب برات کا ایک یعنی کہ عمل قرار دے دیا گیا ہے کہ بھئی اس رات کو جو ہے وہ قبرستان جانا چاہیے، اس رات کا عمل ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پورے ذخیرہ احادیث کے اندر ایک روایت ملتی ہے صرف وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے، ایک مرتبہ لے گئے۔ پوری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، زندگی ہے، وہ ذخیرہ احادیث ہے، اس رات میں جانا، یعنی اس رات میں جانا ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہونا اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ جو فرض ہے وہ فرض ہوگا، جو واجب ہے وہ واجب ہوگا، جو سنت ہے وہ سنت ہوگا، جو مستحب ہے وہ مستحب ہے، جو مکروہ ہے مکروہ تحریمی ہے تحریمی ہوگا، جو مکروہ تنزیہی ہے تنزیہی ہوگا۔ جو چیز جیسے ہے جس درجے کے اندر ہے اس کو اسی درجے کے اندر رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے نا جانا، تو اس لیے اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے اس رات قبرستان، یا کبھی کبھار چلا جائے، ایسا نہیں کہ ہر دفعہ جا رہے ہیں اور اکیلے جائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ جھنجھٹوں کی صورت کے اندر ایک دو افراد مل کے چلے جائیں، لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا کہ بس بک کرانا اور باقاعدہ اعلانات کرنا کہ بھئی آج جو ہے قبرستان سے بس روانہ ہوگی، قبرستان جانے کے لیے روانہ ہوگی، سب جو شرکت کرنا چاہیں وہ آئیں، چندہ جمع کرائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں گویا کہ ہم نے اس کو شب برات کا ایک لازمی حکم قرار دے دیا ہے، حالانکہ کوئی شب برات کا یہ لازمی عمل نہیں ہے۔ کوئی کبھی کبھار چلا جائے تو صحیح ہے، کوئی نہ جائے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو کھانے پینے کی تقسیمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، کوئی حلوہ جو ہے وہ کیا ہے بانٹ رہا ہے، یعنی شب برات کا حلوہ مشہور ہے نا، شب برات کو حلوہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں کیا ہے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے یا کوئی حلوے کے علاوہ کوئی اور چیز تقسیم کرتے ہیں یعنی اگلے دن دوپہر کو، تو بھائی یہ جو تقسیم کرنے والی کہانی ہے نا، تقسیم کرنے والا جو عمل ہے، یہ ایسی چیزیں نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل ہے، یعنی کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا، اور ہمیں تو وہی کام کرنا ہے نا جو قرآن کے اندر ہو، جو احادیث مبارکہ کے اندر ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو وہ کر کے دکھایا ہو۔ تو نہ بزرگوں نے کیا ہے، نہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے، تبع تابعین آئے، کہیں بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ وہ شب برات کو جو انہوں نے حلوہ بنایا ہو۔ پھر خالی حلوہ نہیں بنایا جاتا بلکہ اس کے من گھڑت فضائل بھی
لوگوں نے بنایا ہے. یعنی حلوہ بنانے کی یہ فضیلت ہے یا کوئی خاص واقعہ ہے کہ بھائی اس واقعے میں جو کیا نام ہے یہ ثابت ہے کہ حلوہ بنایا جائے، تو وہ ساری من گھڑت بات ہے. یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے، بلکہ بعد میں کسی نے ایجاد کر لیا اور لوگ ابھی تک اس کے اوپر عمل کرتے آ رہے ہیں. تو شیطان تو اپنا پورا حصہ ڈالے گا نا. شیطان کی تو کوشش ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی رات کو ضائع کرے، یعنی اس قیمتی رات کو لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کرے. تو وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ہر جگہ ڈالے گا. تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے یہاں بھی کوشش کی، اس نے یہاں بھی کوشش کی کہ بھائی اتنی بڑی رات آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور کیا ہے کتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، تو لہٰذا اس نے کہا کہ یہ تو میرا نقصان ہو جائے گا، اس میں تو میرا نقصان ہو جائے گا. تو اس نے لوگوں کو کھانے پینوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر لگا دیا، یعنی بدعات کے اندر لوگوں کو لگا دیا. تو بھائی یاد رکھیے یہ جو رات ہے یہ فضیلت والی ہے. اچھا یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس رات کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے. حالانکہ میں نے تو آپ کے سامنے شروع میں حدیث پڑھی ہے نا، سنن ترمذی کی روایت ہے یہ. بھائی دیکھیے اس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے روایت مروی ہے. 10 صحابہ کرام، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 صحابہ کرام سے کیا ہے روایتیں آ رہی ہیں. اب سند کے اندر اگر ضعف بھی ہے نا، سند کے اندر اگر ضعف بھی ہے، ہر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہر ضعیف عمل کیا ہوتا ہے. ضعیف حدیث کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی ایسا نہیں کہ ہر ضعیف حدیث کو کیا نام ہے اس کو عمل نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ضعیف حدیث کی باقاعدہ محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے باقاعدہ شرائط بیان کی ہیں کہ بھئی اگر یہ شرائط پائی جائیں گی نا تو یہ حدیث قابل قبول ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی حدیثوں کے اندر ضعف تو ہے، حدیثوں کے اندر ضعف تو ہے، لیکن جب اتنی کثرت کے ساتھ کوئی ایک بات کر رہا ہو نا، کوئی ایک بات اتنی کثرت کے ساتھ، ایک صحابی بھی وہی کہہ رہے ہیں، دوسرے بھی وہی کہہ رہے ہیں، تیسرے بھی وہی کہہ رہے ہیں، چوتھے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، 10 صحابہ کرام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا جو ضعف ہے اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے. اسے تلقی بالقبول جسے کہا جائے، عربی کے اندر قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اردو میں، یعنی کہ اسے قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فضیلت نہیں اس کی، دکھاؤ سمجھ کوئی حدیث دکھاؤ، ضعیف حدیث ہے. تو بھائی ضعیف حدیث کا یہ مطلب تھوڑی آپ کی علم کے اندر کمی ہے. آپ مزید معلومات کو حاصل کیجئے کہ ضعیف حدیث کن صورتوں کے اندر قابل قبول ہوتی ہے اور کن صورتوں کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی، اس علم کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ضعیف 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 کہتے ہیں نا بعض لوگ، بھائی فلانی ضعیف ہے فلانی ضعیف ہے، ہر چیز صحیح نظر آتی ہے، بس وہ جو بخاری کے اندر ہو اور جو مسلم کے اندر ہو خالی وہ صحیح کہتا ہے. یہ بات کہاں لکھی ہوئی کہ جو بخاری کے اندر ہوگی یا مسلم کے اندر ہوگی خالی وہی صحیح ہوگی اور کوئی نہیں ہوگی؟ یہ والی بات کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے کہ یا خود حدیث بخاری کے اندر کی روایت ہے اس کی بخاری کے اندر ہوگی تو خالی اس کو مانا جائے گا اور کسی کو نہیں مانا جائے گا؟ تو بھائی یاد رکھیے اس رات کی کیا ہے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے اباسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت والی رات ہے. تو لہٰذا اس رات کو ہمیں قیمتی بنانے کی کیا ہے ضرورت ہے. تو آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.